वेलकम टू द शो जी। आज मोहतरम जनाब खलील रहमान कमल साहब तशरीफ लाए क्या हैं। बात। मैंने बड़ी कोशिश की सर इनकी शख्सियत पे शायरी लिखने की और आखिर में कामयाब हो गया। अरे अच्छा जी। वाह वाह सर वाह। आपकी शख्सियत के इरशाद, नाम एक शेर है कि ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते। ये नवा लिखे नवा ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। तेरे दिल के निकाले हम कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी ज़रूरी था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत बड़ा शेर लिखा है, क्या बात। मेरा शेर जी हाँ जी। शेर ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗਾ वाह ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ, अरे वाह वाह। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਰੁੱਸ ਰੁੱਸ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਨਹੀਂ। हर आंख को आप चांद की तरह दिखेंगे, आपके हर लफ्ज सोने की तरह बिकेंगे। आपने जिसका भी रोल लिखा वो सुपरस्टार बन गया, अब मेरे लिए छोटा सा रोल कब लिखेंगे? जी खलील साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? अल्लाह के शुक्र। आपके सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो रीसेंट टाइम्स के ऊपर आपने ग्लोबल वार्मिंग की अवेयरनेस के लिए चीज़ें लिखी, जिसके अंदर सबसे आगे जो है वो तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। तो ये ख्याल आपको जब आया तो आपके जहन में था कि ये बात कहाँ तक पहुँच सकती है? सोचो कि ये बात मुझे 2011 में फील हो गई। ये आपको एग्जैक्टली इतनी दूर अंदेशी जो आपने दिखाई कि वो तो दरिया से ना पानी भी नहीं सी। दूर अंदेशी पर बहुत परेशान हूँ। बहुत परेशान है कि आपको था कि ये बात यहाँ तक पहुँच सकती है। ये मुझे बाद में 2020 में जाकर पता चला कि यार मैंने तो ये काम कर दिया। ये काम कर दिया हुआ है। और आप इनकी कुछ ख्वाहिश का कुछ करना चाहेंगे जिसका इजहार किया? इंशाल्लाह सर मेरी दे आर ऑल सो लवेबल फॉर मी, यू डोंट नो। मैं तो शायद अभी फिल्म बनाने जा रहा हूँ इनके साथ। अच्छा, फिल्म भी बनाने जा रहे हैं। अभी रिसेंट वक्तों के अंदर इन्होंने बहुत सी फिल्में की हैं। आपने को आपकी नज़र से गुजरी? माशाल्लाह मैंने देखी और ये हमारे लिए बड़ा, दिस इज़ द क्रेडिट टू माय कंट्री कि मेरे लोग जो हैं वो उनकी कितनी अशद ज़रूरत है वहाँ। दैट आई लव। सर मुझसे जिंदगी में एक ऐसा रोल कराया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अच्छा जी। लव लाइफ और लाहौर में एक लॉयर का रोल मैंने किया, इतना सीरियस रोल कि घर वाले देख देख के ना कभी उसको देखते कभी मुझे देखते कि सच्ची मुची आप हैं। अच्छा, लेकिन सर ग्रेट। नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई स्टिल रिमेंबर दैट वाज रोल मेंट फॉर इफ्तिखार ठाकुर। नॉर्मली लोग समझते हैं इज अ कॉमेडियन। नो नो, ये सच अ वंडर। ये तीनों जो बैठे हुए हैं और भी 2-3 लोग हैं आप हमारे स्टेज के, हु आर वेरी गुड एट वोकल एंड आई लव वर्किंग विद देम। अच्छा। सर खलील साहब का स्क्रिप्ट ही माशाल्लाह इतना जानदार होता है कि जेर जबर भी इधर उधर कितनी समझो तो लिए क़यामत आ गई। खैर इसके बारे में तो हमने बहुत सुना है और बहुत पढ़ा है कि ये जो जेर जबर इधर बड़ा उधर। ये झूठ बोल रहा है, इसने देखा है सारा कुछ। आसमा जी, आपका क्या हाल है? मैं बुकर थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि आप फिल्म जो है मैं हूं तेरी गुलनाज, ये आप जो है इसके अंदर काम भी कर रही हैं आई बिलीव, और आपने आर्ट डायरेक्शन भी की है इसकी। आपको पता है कि फिल्म इन्होंने लिखी हुई है जी ऑब्वियसली। तो आपको अंदाजा था कि आप जो लाइनें बोल रही हैं वो इन्होंने एक्चुअली अकेले में किसी दिन बैठ के लिखी थी? अंदाजा तो था मुझे, मगर मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या आप इनसे इस तरह मिल लेंगी एक इस दिन? तरह मिल लूंगी एग्जैक्टली। अरे वाह, तो अब आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? आई फील ग्रेट, आई फील वेरी ऑनर्ड वैसे ऑनेस्टली। और वो स्क्रिप्ट जो था वो सही लिखा है इट वाज इन्होंने? अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट। मैं इनको यही बता रही थी कि वो इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट है ना, आप लोग देखेंगे वो फिल्म। हेडिंग्स के साथ लिखा हुआ है। ट्रस्ट मी वैसे दैट इज वन ऑफ लिखना तो बहुत दूर की बात है अच्छा। सर। दुआ करो उसका वो 60% बना ले। ओए होए, 60% बना ले। हाँ, ट्रस्ट मी, इट्स सच अ ब्यूटीफुल दैट It's a इज very सो क्लोज टू माय हार्ट। सिर्फ कोई ऐसा स्क्रिप्ट है जो आपके इतने दिल से करीब ना रहा हो? नहीं, पता क्या उसमें कुछ आप समझिए कि जो कहीं अंदर से फूटता है ना, कुछ सौते होते हैं जो आपके अंदर से कहीं फूटते हैं। इट इज़ वन ऑफ दोज स्क्रिप्ट्स। अच्छा। हाँ, ऑफ कोर्स एवरी स्क्रिप्ट इज़ वेरी क्लोजर टू माई हार्ट व्हेन आई राइट इट, लेकिन ये वाली स्क्रिप्ट जो है दैट वाज समथिंग बियॉन्ड दैट। और दुआ करो फारूक मेंगल के लिए सब हाथ उठा के
کہ وہ اس کو فوراً مکمل کر لے. ویسے وہ بہتر بتا سکتی ہیں کتنا کو رہ وہ گیا بھی ہے؟ بہتر نہیں بتا سکتے. اچھا وہ بھی نہیں بتا سکتی. لیکن انشاءاللہ بہت جلدی بن. ویسے ایک بات بتائیں خلیل صاحب, ابھی آپ کا جو آخری ہم نے دیکھا فکشنل ورک جو تھا وچ واز میرے پاس تم ہو, اب اس کو 1.5 سال گزر گیا, اور اب اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر صاحب دوبارہ کوئی ہمیں اپنا پروڈکٹ دکھا نہیں رہے. تو یہ کیا کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے سر, یا پھر کوئی کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ نہیں ہے. مجھے چاہے انچاہے سوشل میڈیا میں اتنا بزی کر دیا گیا ایگزیکٹلی, انٹرویوز, میری فطرت میں نہیں ہے کہ میں کسی کو انکار کروں. اس پر میں نے بڑی باتیں بھی سنی. بعض اوقات میں ایسے لوگوں کو بھی دعوت دے دیتا ہوں جن کو نہیں آنا چاہیے تھا, لیکن میں خدا کے واسطے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں کہ کسی کو انکار کروں اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں ایروگنٹ آدمی ہوں. آئی ایم ناٹ دیٹ, آئی وانٹیڈ ٹو پروو. تو اس کا نقصان ہوا ہے براہ راست میرے لکھنے پر. ابھی میں ہاتھ جوڑتا ہوں لیکن وہ ترلا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پھر میں چپ ہو جاتا ہوں. مجھے گھر سے بہت ڈانٹیں پڑ رہی ہیں اس معاملے میں. بٹ آئی ایم ٹرائنگ ناؤ کہ ان دا کمنگ ویک آئی شوڈ بی اسٹارٹنگ رائٹنگ اگین. تو کچھ اسکرپٹ جو آدھے ہوئے ہیں جو تمہیں بہت ٹھیک سے معلوم ہے, تو وہ میں سر آپ جو فلم لکھتے ہیں یا ڈرامہ لکھتے ہیں وہ صدیوں چلتا ہے. واسف ہے جو لکھ دن وہ سردیاں میں آپ کو یہ نہیں, دس ہی از مائی فرینڈ. میں اپنی زندگی میں جو ون آف دا بیسٹ رائٹرز ہیں جن کو میں, اس کی اپنی ایک کلاس ہے, اس کا میں بہت بڑا فین ہوں. آپ کی اس بات سے آج ان کا فین ہو گیا ہوں بس. ٹرسٹ می. نہیں تو میں قیامت تک نہیں سی انہوں نے مننا. وہ تو خیر آپ کا ایک اپنا وہ پرابلم ہے, اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن یہ خلیل صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو پچھلے 1.5 سال میں سوشل میڈیا نے آپ کو گھیرا, اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں وہ جو ایک خلیل الرحمان قمر کی ٹوٹالٹی میں کریٹیوٹی ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے جسے کہتے ہیں قطرے جو تھے, کیونکہ سوشل میڈیا کا کام اس سے چل جاتا ہے چھوٹے قطروں سے بھی, تو انہوں نے اسی سے مستفید ہو کے آپ کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا, انچاہے اور چاہے جہاں پہ. اور کچھ جو تھے وہ باتیں انٹینڈڈ ایسی نکلی اور کچھ ان انٹینڈڈ ایسی نکلنا شروع ہو گئیں. نہیں دیکھیں, ایک بات میں آپ کو صحیح سب کے سامنے بتا دوں. اگر کوئی یہ سمجھتا کہ غصہ دلا کے مجھے کچھ وہ نکلوا لے گا, تو اگر میں کہیں کوئی سیاڑا آدمی ہوں تو میں ٹھیک غصے میں بہت سیاڑا ہوں. تو آپ یقین کر لیجئے, مجھے یہ 1.5 سال میں نہیں سمجھتا میں نے ضائع کیا. شاید یہ دیٹ واز دا ڈیوٹی آئی واز اسائنڈ ٹو ڈو, آئی ٹیل یو, اینڈ آئی ڈیڈ اٹ سو ڈیلیجنٹلی, اینڈ آئی تھنک آئی ایم ہیپی آف مائی سیلف. ویدر آئی لاسٹ مانیٹریلی آئی ڈونٹ کیئر. میرا اللہ اس پر راضی ہے تو میں خوش ہوں اس بات. Now you are going to go back with full throttle. In my writing? Yes. انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے تو this week, perhaps tonight or tomorrow, I'll be sitting to write inshallah. You pray for me that I should be doing it now. اب تو انشاءاللہ جلدی لکھیں گے, وعدہ بھی کر لیا ہے. نہیں, اس کے علاوہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں ان سر کے لکھنے کے پیچھے. میں جا کے مٹھائی بن رہی ہے اس گل دی. وہ وجوہات اس کو پتہ ہے. مطلب یہ کیسر پیا کے ساتھ جو وعدہ تھا اس کے علاوہ اللہ کے فضل سے, دیکھیے اللہ مجھے زندگی دے, یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے. بیکاز آئی نو دا ٹیلنٹ آف مائی اسٹیج ایکٹرز جو ضائع کیا گیا. میں سب کے سامنے بتاتا ہوں اور آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جس قدر بے دردی سے ہم نے ضائع کیا ہے, وہ ہمارے پاس بدقسمتی سے وسائل نہیں تھے, یا شاید ہمیں یہاں تک پہنچنا تھا, تو اللہ نے چاہا یہ رسم پڑے گی اور اب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میرے یہاں کے اسٹیج ایکٹرز بنیادی طور پر کتنے اعلیٰ پائے کے ایکٹرز ہیں. بالکل. ویسے اسما مجھے یہ بتائیں, آپ نے بیچلر کیا تھا فائن آرٹس کے اندر, اور اس کے بعد یہ ماڈلنگ اور ایکٹنگ کیا کوئی پہلے سے شوق تھا آپ کو, یا ڈیورنگ دا کورس آف اسٹڈی ہوا؟ NCA میں کرتی تھی تھیٹر, تو تھیٹر کے بعد مجھے لگا کہ یار نہیں, آئی شوڈ اسٹارٹ ڈوئنگ ایکٹنگ بیکاز آئی انجوائڈ تھیٹر سو مچ. اچھا, تھیٹر آپ نے انجوائے کیا؟ بہت انجوائے کیا میں نے. اس کے بعد پھر آئی اسٹارٹڈ ڈوئنگ دیز اسمال پروجیکٹس اپنے فرینڈس کی پیسز کی ویڈیوز, یہ سب وہاں سے اسٹارٹ کالج میں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. اور دیکھنے میں آپ کو کس کا کام پسند ہے؟ دیر آر لاٹ آف ایکٹرز, جیسا کہ دیر از ناٹ ون ان اسپیسیفک جس کا مجھے کام بہت پسند ہو, بٹ آئی تھنک دیر آر امیزنگ ایکٹرز ہیئر. یمنا زیدی کا کام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور ان کا صاحب کا کوئی ڈرامہ دیکھا ہوا ہے آپ نے؟ میرے پاس تم ہو, اس نے نہیں دیکھا ہو. میرے پاس تم ہو آپ نے دیکھا؟ جی. کیسا لگا آپ کو اینڈ اس کا؟ اب میں نہیں, آپ کھل کے بولیں. اب وہ لکھ چکے ہوئے ہیں اس لیے آپ کھل کے اپنے اظہار کریں. نہیں, وہ پتہ ہے ہم سب گھر والوں کی اتنی ایفیلیشن تھی اس ڈرامے کے ساتھ, ہم لوگ سب بیٹھ کے وہ اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے تھے, اتنے سیڈ ہم لوگ ایسے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہوا ہے. آپ کا فیوریٹ کیریکٹر کون سا تھا اس میں؟ دانش. دانش ہی آپ کا فیوریٹ تھا؟ دانش ہی میرے خیال سے سب کا ہی فیوریٹ. اور جب اس کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی
تو آپ نے اگری کیا کہ بہت سے لوگ تھے جن کا بڑا وہ تھا کہ جی یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہی تو میں بول رہی ہوں کہ اینڈ پہ ہم سب ایسے تھے کہ یار یہ کیوں، کچھ اور ہو سکتا تھا، یہ کیوں؟ کیا ہو سکتا تھا ویسے آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ لائک وہ ان دونوں کی ہیرا مانی اور دانش کی شادی ہو جاتی ہے، ہیرا مانی اور ہیپی دانش کی اینڈنگ کر دیتے۔ نہیں میرے حساب سے دانش کو پورنم شیشہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ ویسے خلیل صاحب یہ آپ نے تو خیر بہت سنا ہے، یہ فیڈ بیک مختلف اقسام کے آپ کو ملے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا وہ، فیڈ مگر بیک تو میں نے ڈائریکٹ وصول کیے۔ میں لاہور میں دیکھ رہا تھا پبلک کے ساتھ، عورتوں نے اٹھ کے مجھے کہا اللہ کر کے تینوں فلان ہو جائے۔ یہ اس طرح ایک عورت نے جھولی اٹھا کے کہا تو اللہ کو لو پائیں گا۔ تو میں اس کو وہ رو رہی تھی اور میں کہہ رہا تھا کچھ دماغ ٹھیک ہے تم لوگوں کا، میں گل کرا دینا تمہیں چلا